بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں اس دنیا کی زندگی کی طبیعت یعنی نیچر پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس دنیا کی طبیعت یعنی نیچر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بعض سنتوں یا اپنے بعض قوانین کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان قوانین کو اگر ہم جان لیں اور پہچان لیں تو ہمارے لیے زندگی کے اس عظیم امتحان اور معرکے سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ بے شک یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک معرکہ ہے، اور اس معرکے میں مومن کا ہتھیار دعا ہے، اور بقول ادھم شرقاوی کے کہ عقل مند انسان کبھی بھی معرکے میں اپنے ہتھیار کے بغیر نہیں اترتا، اور مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم دعا جیسی عظیم عبادت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر پسندیدہ ترین اور محبوب ترین عبادت ہے۔ تو اس حوالے سے میں پہلے آپ سے دعا کی فضیلتوں یا دعا کے اجر و ثواب کے بارے میں بات کروں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بہت سارے اجر و ثواب، بہت ساری فضیلتیں ہماری شریعت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے آج میں سیشن کے ٹائم کے مطابق چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کرنے کو ہم ایک عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملٹیپل ریوارڈز یعنی بہت سارے اجر ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دعا جیسی عظیم عبادت کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو اس کی پہلی فضیلت جو کہ ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دعا مانگنے والے کو اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ رب العزت کے ایک حکم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ایک حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 پھر دیکھیے مثال کے طور پر کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے اس حکم کو دوبارہ دہرایا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم صرف پورے خالص دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تو پہلا اجر یا پہلی فضیلت یہ ہوئی کہ دعا مانگنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کا، حکم کی پیروی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے دوسرے نمبر پر ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کا مانگنا عبادت ہے۔ تو گویا جب صاحب ایمان اللہ رب العزت کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، خواہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے یا ویسے ہی دعا مانگے، تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ تم مجھے ہی پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانتے اور اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں، کس عبادت سے؟ دعا کرنے کی عبادت سے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو وہ جہنم میں اوندھے منہ داخل کیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں دعا کو بذات خود عبادت قرار دیا ہے۔
اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تکبر والے سیشن میں سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل نہ کرنا تکبر ہے، اور یہ تکبر کی بدترین قسم ہے۔ تو یہاں یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے متکبر بندے پسند نہیں ہیں۔ اس لیے ایک مومن کی زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے بذات خود اس کو قرآن کریم میں عبادت قرار دیا ہے، اور یہ دعا کرنے کا دوسرا اجر ہے یا دوسری فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس حدیث میں اسی طرح سے فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو گویا صاحب ایمان جب تک دعا کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دعا مانگنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صلاۃ کہا ہے، یعنی نماز۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 110، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز بہت اونچی آواز سے نہ پڑھیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ ہی بالکل بہت چپکے یا خاموشی سے پڑھیں، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان میں راستہ اختیار کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انزل ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ، یہ آیت دراصل دعا میں یا دعا کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ یہ نماز ہے، جب تم دعا مانگتے ہو تو نماز کی حالت میں ہوتے ہو، لہٰذا میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے، اور اس میانہ روی کا تعلق ہماری آواز سے ہے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے دعا کی، یا تیسرا ثواب ہے کہ جب ایک مومن اللہ رب العزت کے سامنے دعا گو ہوتا ہے تو گویا وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ دعا کی چوتھی فضیلت یا دعا کا چوتھا اجر و ثواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی نفیس اور قیمتی عبادت ہوتی ہے، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ نفیس اور قیمتی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو گویا چوتھا ثواب صاحب ایمان کو دعا مانگنے پر یہ ملا کہ وہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ترین عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے پانچواں ثواب دعا مانگنے کا یہ ہے، یا پانچویں فضیلت یہ ہے، علماء کرام کا کہنا ہے انہ سبب لدفع غضب اللہ، کہ دعا مانگنے سے اللہ رب العزت کا غضب ٹل جاتا ہے، اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ، جس نے اللہ رب العزت سے مانگا نہیں، جس نے اللہ رب العزت کے سامنے دستے دعا دراز نہیں کیے، یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کے غضب کو ٹالنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے دستے دعا دراز کیے رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ دعا کرنے کی چھٹی فضیلت یا چھٹا اجر و ثواب یہ ہے کہ یہ کسی بھی آزمائش، کسی بھی ابتلا یا امتحان کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا، اور یہاں سے ہمیں یہ ادب بھی سیکھنا چاہیے کہ چاہے ہمارے خوشحالی کے دن ہو پھر بھی ہمیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی امتحان، آزمائش یا ابتلا کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹال دیتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید اپنی حدیث میں اس طرح سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، اور تقدیر کو ٹالنے والی دعا ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو فیصلے ہمارے حق میں کیے ہیں ان میں سے جو فیصلے ناپسندیدہ ہیں مثال کے طور پر، ان کو دعا کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کی ساتویں فضیلت اور ساتواں ثواب اور اجر یہ ہے کہ کسی بھی ابتلا، کسی بھی آزمائش،
کسی بھی بلا کے نازل ہونے کے بعد یہ اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کو ٹال دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل، بے شک یہ جو دعائیں تم کرتے ہو یہ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں ان تکلیفوں پر بھی جو اتر آئیں، ان آزمائشوں پر بھی جو تمہارے اوپر اتر آئیں، وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو ابھی اتری نہیں، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، تو اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ تو یہ 7واں اجر تھا، 7ویں فضیلت تھی دعا کی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ابتلا نازل ہوتی ہے، جو آزمائش اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ اس کو ٹال دیتی ہے۔ پھر دیکھیے 8ویں فضیلت یا 8واں اجر دعا مانگنے کا یہ ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دعا مانگنے سے ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اور دشمن پر غلبہ عطا کرتے ہیں۔ یہ جو ثابت قدمی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنے ایک سیشن میں سیکھا تھا کہ اس کی ضرورت مومن کو اپنی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ موت کے وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پہنچنے والی مدد ہے جب کوئی ساتھی اور رشتہ دار جن لمحات میں ہمارے کام نہیں آ سکتا، ان لمحات میں ان مانگی ہوئی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی عطا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر برزخ کی زندگی میں، قبر میں اترتے ہوئے ہمیں اس ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ پھر حشر کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے، قیامت کے مختلف واقعات سے گزرتے ہوئے ہمیں اس ثابت قدمی کی ضرورت رہے گی، اور یہ ثابت قدمی اللہ رب العزت کی طرف سے صاحب ایمان کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں پر مدد پانے میں غلبہ پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور وہ جب سارے سامنے آ گئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا، تو انہوں نے کہا یعنی دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، آج صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے تاکہ ہم یہ مقابلہ کر سکیں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ تعالیٰ اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو یہ وہ دعا تھی جو جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر نے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں اس دعا کا نتیجہ بیان فرما دیا ہے جو کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے ڈالی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں صبر بھی عطا کیا، ثابت قدمی بھی عطا کی، اور دشمن پر غلبہ بھی عطا کیا۔ یقیناً ایک صاحب ایمان کو اللہ رب العزت کے اس ساتھ کی اپنی زندگی میں سخت ضرورت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے دعا مانگنے کی 9ویں فضیلت یہ ہے یا 9واں اجر یہ ہے، اور آپ نوٹ کیجئے کہ عمل ایک ہے لیکن اس کے اجر کتنے زیادہ ہیں، اور انتہائی خوش قسمت ہے وہ صاحب ایمان جو گھنٹوں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اور دعا جیسی عظیم عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے صالحین کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ ساری رات قیام اللیل کرتے ہوئے ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے، تو ہمیں اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو 9واں اجر یا 9ویں فضیلت دعا مانگنے کی یہ ہے کہ دعا انسان کو عاجز آ جانے سے بچاتی ہے، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی کچھ اس طرح سے تشریح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن الدعاء، انسانوں میں عاجز ترین انسان یعنی سست اور بیکار اور نکما ترین انسان وہ ہے جو اتنا عاجز ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرنے کے لیے اور اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا بھی نہ کر سکے۔ وَأَبْخَلُ النَّاسِ، اور بدترین بخیل انسان وہ ہے من بخل بالسلام، جو دوسروں کو سلام کرنے میں بخیلی سے کام لے۔
تو جو صاحب ایمان یا جو مسلمان دعا کرتا رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے، اور جو سستی کے مارے اور کاہلی کے مارے دعا تک نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی عاجز ترین، نکما اور بیکار انسان ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 10ویں فضیلت یا 10واں اجر دعا مانگنے کا یہ ہے کہ دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے، مسلمان کا کیا ہوا ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی ہر حال میں گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ قبول ضرور ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوت، کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے اپنے رب سے، لیس باسم ولا بقطیعۃ رحم، شرط یہ ہے کہ اس کی دعا میں کوئی گناہ والی بات نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نہ ہو، اور اس میں قطع رحمی کا سوال نہ کیا جائے، الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 3 میں سے کوئی ایک اجر ضرور عطا کرتے ہیں، یا 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل اس کی دعا کی قبول ہونے کی ضرور ہوتی ہے۔ تو گویا جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، وہ 3 شکلوں میں اللہ رب العزت کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں 3 میں سے قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اما ان یعجل له دعوته، یا تو یہ کہ اس کی دعا جلد ہی اس دنیا کی زندگی میں قبول کر لی جائے، واما ان یدخرها له فی الآخرۃ، اور اگر اس دنیا میں وہ قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے تو یہ نیک عمل آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا ہے، گویا وہ آپ کا ایک بیلنس اکاؤنٹ بن رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر اس دعا کے وزن کے برابر، اس کی ویلیو کے برابر کوئی ایسی ناپسندیدہ ناخوشگوار آزمائش یا امتحان ٹال دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 خوشخبریاں ہیں دعا کرنے والے صاحب ایمان کے لیے، اور یہ 10ویں فضیلت اور اجر ہے کہ آپ عبادت ایک کر رہے ہیں لیکن آپ ملٹیپل ریوارڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 11ویں نمبر پر دعا کی فضیلت جو ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی دلیل ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالی ہم آپ کو اپنا رب یعنی پالنے والا مانتے ہیں، آپ کو اپنا الہ یعنی معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہم آپ کے تمام ناموں، آپ کی تمام اسماء اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی ربوبیت کا، اپنے رب کی الوہیت کا اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت کی مختلف صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت غنی ہے، اللہ رب العزت سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ قادر یعنی سب کچھ کرنے والا ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو گویا ہم اللہ رب العزت کی توحید اور توحید کی تمام قسموں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عبادت اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے دعا مانگنے کی 12ویں فضیلت یا 12واں اجر و ثواب یہ ہے کہ دعا دراصل اللہ رب العزت پر توکل کرنے کی دلیل ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کا تذکرہ کریں گے، اپنی پریشانیاں شیئر کریں گے، تو گویا آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اعتماد اور توکل صرف اور صرف اللہ رب العزت پر ہے۔ تو آپ کو توکل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ کہ آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے دعا کرنے کی 13ویں فضیلت یا 13واں اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرنا یعنی مناجات کا لطف آپ اٹھاتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دلی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ عام زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سب سے محبوب ترین ہستی سے سب سے پہلے جا کے اس کا ذکر کرے،
اور اگر اسے اپنی زندگی میں کوئی خوشی ملتی ہے تو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبوب ترین ہستی سے اپنی خوشی کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک تمام ہستیوں میں سے محبوب ترین ہستی اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی محبوب ترین ہستی سے اپنے دل کا حال شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک اطمینان، سکون اور سرور محسوس ہوتا ہے، اور یہ عبادت کی وہ لذت ہے جو کہ خوش قسمت مسلمان کو عطا ہوتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم دعا کے اجر و ثواب کو سمجھ پائیں کہ دعا کرنا کس قدر عظیم عبادت ہے، تو پھر ہمیں اپنے صالحین کی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس قول کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں آج کے مسلمان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ وہ دعا کی قبولیت کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کا یقین ہمارے یقین سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ دعا قبول تو ضرور ہونی ہے، لیکن جس چیز کے لیے پریشان ہونا ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں میں دعا کرنے کی توفیق سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ جواب کا مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 3 حالتوں میں میری دعا کو قبول کرے گا۔ مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ توفیق نہ چھین لیں، مجھے اس توفیق سے محروم نہ کر دیں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے دعا نہ کر سکوں۔ تو یقین کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پریشانی بھی یہی ہو، ہماری فکر بھی یہی ہو اور ہماری سوچ بھی یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے رہیے گا کہ میں آپ کا ذکر کرتا رہوں، میں آپ کا شکر کرتا رہوں اور میں آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ تو دعا کرنا بھی عبادت ہے، اللہ رب العزت سے ہمیں اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نفیس ترین اور قیمتی ترین عبادت ہے۔ یہ تو تھیں دعا کی فضیلتیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی بحث کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہم پوری سوجھ بوجھ اور پورے شعور کے ساتھ ان تمام ناپسندیدہ چیزوں سے بچتے ہوئے اپنی اس عبادت کو سر انجام دیں، تاکہ ہماری دعائیں قبولیت کے درجے کو پہنچ سکیں اور ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ہمت اور توفیق ملتی رہے۔ تو اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اپنی زندگی میں بھاگ بھاگ کے کریں، اور جن کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اپنی زندگی میں ترک کر دیا جائے۔ اور اس کی دلیل ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے یعنی دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ میرے حکم کی تعمیل کریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں ہدایت عطا کی جا سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں گا اگر یہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور حکم کی تعمیل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے انہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی مسلمان چغلی، غیبت، سود کھانا، موسیقی، فحاشی، بے حیائی، عریانی میں مبتلا ہے، جن کے ترک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے، تو گویا اسے شریعت کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی ہماری پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے صالحین کا کہنا ہے کہ تم دعاؤں کی قبول ہو جانے کے لیے جلدی کرتے ہو، حالانکہ تم نے دعا کی قبولیت کا راستہ اللہ کی نافرمانیوں سے بند کر رکھا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی مختلف قسم کی نافرمانیاں ہیں،
جن کے بارے میں شیطان ہمیں یہ سکھاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹی نافرمانی ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے، توبہ کر لینا، یہ سب کی سب دراصل ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں، اس عبادت کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس رکاوٹ کو اپنی زندگی میں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف 2 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اس رول سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، یعنی جنہیں استثناء حاصل ہے اس قانون سے۔ وہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی تمام نافرمانیوں کے باوجود بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی دعا ہیں؟ ایک ہے تڑپ کر مجبور اور لاچار انسان کی دعا، جو تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی دعا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ یہ 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی ہر حال میں اللہ رب العزت نے قبول ہو جانے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، چاہے یہ کرنے والے مشرک کافر ہی کیوں نہ ہوں، یا کرنے والے کوئی اللہ رب العزت کے نافرمان مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، لاچار انسان، مجبور انسان کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کو پوری لاچاری کے ساتھ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، اور نمل ہم سب جانتے ہیں چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام چیونٹی کے نام پر رکھا ہے۔ چیونٹی کے حوالے سے میں یہاں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چرند پرند کی بولی سمجھنے کی توفیق عطا کی تھی، اور وہ ان حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ہاں بارش رک گئی تو وہ اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں کی طرف چل پڑے کہ ہم سب چل کر اللہ رب العزت سے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عدد چیونٹی اپنے پہلے 2 پاؤں اٹھائے اللہ رب العزت سے دعا میں مصروف ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ دعا سن لی اور اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، ایھا الناس، اے لوگو، عودو، آؤ واپس چلتے ہیں، فقط کفیتم بدعوت غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور مخلوق کی دعا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ابھی انہوں نے یہ الفاظ مکمل ہی کیے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ بادل گھر کر آئے اور بارش برسنے لگی، اور ان کے لیے اس تیز بارش میں اپنے گھروں تک پہنچنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو یہ ایک چیونٹی کی دعا تھی، ایک لاچار مخلوق، مجبور مخلوق کی دعا تھی۔ میں نے یہ مثال یہاں پر اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ دعوت المضطر، یہ لاچار انسان کون ہوتے ہیں، مجبور کون ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو اللہ رب العزت کو لاچاری کی حالت میں پکارتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی، ننھی سی چیونٹی کی دعا کو بھی سن لیا۔ دوسری دعا جسے یہاں پر استثناء حاصل ہے، جو اس رول سے ایگزمپٹڈ ہے، وہ ہے مظلوم کی دعا۔ مظلوم چاہے اللہ رب العزت کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، لیکن اگر اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں کسی مخلوق پر، یعنی انسان تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ہماری گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے کہ دعاؤں کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں۔ دوسری شرط ہے اخلاص۔ چونکہ دعا اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے، نہ کسی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کی جائے، نہ شہرت کے حصول کے غرض سے کی جائے۔ اور اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 14 میں دیا ہے، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، ان سے کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا پورے اخلاص کے ساتھ۔
لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کرنے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت وہ واحد ہستی ہے جو اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ناممکنات میں سے بھی اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکالتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہر طرح کا نفع، ہر طرح کا فائدہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور ہر طرح کی مصیبت اور آزمائش کو ختم کرنے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ رب العزت آج تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، کسی آزمائش میں ڈالنا چاہیں، تو اس آزمائش کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، الا ہوا، مگر وہی تکلیف میں ڈالنے والا ہے، وہی تکلیف سے نکالنے والا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اخلاص کی حقیقت ہے کہ جب ہم دعا جیسی عظیم عبادت میں مصروف ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کرنا ہے، نہ ریاکاری کے لیے یہ عبادت کرنی ہے، نہ ہی کسی شہرت کی خاطر یہ عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، دعا کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ خوراک، کھانا اور پینا اور لباس، غرض یہ کہ ہماری تمام ضروریات حلال اور جائز طریقے سے پوری ہونی چاہیے اور وہ پاکیزہ ہوں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ جو بچتے ہیں۔ کس سے بچتے ہیں؟ اپنی زندگی میں حرام سے بچتے ہیں، نہ ان کی کھانے میں حرام ہوتا ہے، نہ پینے میں حرام ہوتا ہے، نہ ان کی رہائش میں حرام ہوتا ہے، نہ ان کے جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے شخص کا کہ جو بہت طویل سفر کر کے آتا ہے اور اس کا سر مٹی سے اٹا پڑا ہے، یعنی اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے بہت طویل تھکا دینے والا سفر کیا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور وہ خوب ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے اور عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن بدقسمتی سے اس کا کھانا حرام تھا۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام تھا۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا حرام تھا۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کی حرام میں پرورش ہوئی تھی۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے ایسے شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو گویا اگر ہماری زندگی میں حرام ہے تو یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اور حرام کو بھی سمجھ لیجئے، اہل علم کے مطابق حرام دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہو، مثال کے طور پر سود کا کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، یا کوئی ایسا حلال طریقہ کہ جس کو ناجائز ذریعے سے اس میں ڈنڈی ماری جائے اور پھر وہ حرام ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے دفتر میں جاتے ہیں اور اپنی غیر حاضری کی جگہ حاضری لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس دن کی تنخواہ مل جائے، تو اب ہم نے حلال کو بھی حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین حرام کے معاملے میں بہت زیادہ ورع اور تقوی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور مشتبہ یعنی مشکوک آمدن سے اور مشکوک قسم کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، پانچویں شرط جو بنتی ہے دعا کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ خوب اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت مند ہونے کا اظہار کیجیے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا برملا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے حاجت مند ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کیا جائے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تو بندہ ہونا، یہ کہنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے حکم پر، آپ کے اوپر پڑا ہوا ہوں، جو آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور میں نے آپ کے معاملات میں، آپ کے حقوق میں بہت کوتاہی کی ہے۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیجئے، اور ہمیں یہ عاجزی اور اللہ رب العزت پر مکمل انحصار ہمیں اپنے انبیاء کی دعاؤں میں بھی نظر آتا ہے۔
مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی اس عاجزی کا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے اور اپنی کوتاہی اور غلطیوں اور زیادتیوں کے اقرار کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو اس نے ان آزمائش کے اندھیروں میں سے مجھے پکارا، اللہ الہ الا انت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا، آپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے میں ان امتحانات سے گزر رہا ہوں، سبحانک، آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور تقصیر میری طرف سے ہوئی ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بندگی، عبودیت اور عاجزی کا ذکر انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، ربی، اے میرے پالنے والے، اے مجھے پرورش دینے والے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آج میں فقیر کی طرح تیرے در پہ آ پڑا ہوں، تو مجھے جو خیر بھی عطا کر دے میرے لیے وہ انتہائی قیمتی ہوگی۔ پھر دیکھیے چھٹے نمبر پر دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مثبت گمان رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حدیث قدسی میں ارشاد ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وہ مجھے جہاں بھی پکارے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مثبت اور اچھی امید رکھنے کے لیے مزید تاکید کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا، ادعوا اللہ، اللہ کو پکارا کرو، وانتم موقنون بالاجابۃ، اس حالت اور اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں پورا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہی تمہاری دعا کو قبول کرنا ہے اور وہ کرے گا۔ تو مومن کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ زندگی میں یہ شکوہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعائیں تو قبول ہو رہی ہیں اور ان کی قبولیت کی 3 شکلیں ہم پیچھے سیکھ آئے ہیں۔ تو شکوہ کرنا دراصل دعا کو یا عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ یا تو اس دنیا میں قبول ہو جائے گی، یا آخرت کے لیے بچا کے رکھ لی گئی ہے، یا پھر اس دعا کی وجہ سے کوئی آزمائش ٹل جاتی ہے، تو دعا تو قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہاری ذہنی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ دعا قبول تو ہونی ہی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 7ویں نمبر پر دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دل اور دماغ کو حاضر کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے کہ دعا کرنے والا اللہ رب العزت کو پکار رہا ہو لیکن اسے یہ نہ پتہ ہو کہ وہ دعا میں کیا کہہ رہا ہے، اور پھر وہ ایسے جملے بار بار دہراتا چلا جائے کہ جس کے معنی بھی اسے پتہ نہ ہو، تو ایسی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ رب العزت ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے جو لاپرواہ غافل دل سے نکلتی ہے۔ تو دل اور دماغ کے ساتھ یعنی اپنی پوری توجہ، یکسوئی اور اپنے تمام جذبات اور خیالات کا رخ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف موڑ دیا جائے تو تب دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا کا جو کانٹینٹ ہے، دعا جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس میں کوئی زیادتی کی شکل نہ پائی جائے، اور زیادتی کی بہت ساری شکلیں ہیں، میں یہاں پر چند آپ سے شیئر کروں گی۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ دعا بہت بلند آواز سے مانگی جائے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے اسے زیادتی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کے سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے، وخفیۃ، چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا۔ تو اونچی آواز میں دعائیں کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ادب کے منافی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا یہ ادب سکھایا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو، تضرعاً گڑ گڑا کے، وخیفتاً اور چپکے چپکے،
ودون الجہری آواز بلند کیے بغیر، من القول بالغدو والآصال صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا انتہائی محبوب انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، اور جب اس نے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بہت بلند آواز سے دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے ساتھ نرمی کرو، انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے یا کسی غائب کو تو نہیں پکار رہے، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم تو ایک ایسی ہستی سے دعا کر رہے ہو جو سمیع یعنی سننے والی ہے، قریبا تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے، وہو معکم اور وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ دعا کو چپکے مانگنا اونچی آواز میں مانگنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ اخلاص کے قریب ترین ہوتی ہے، اس میں ریاکاری کا پہلو نکل جاتا ہے اور اس میں نمود و نمائش اور شہرت بھی نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سے ایک اور شکل دعا مانگتے ہوئے زیادتی کرنے کی یہ ہے کہ انتہائی مسجع اور مقفع اور منظوم قسم کی عبارتوں پر مشتمل دعائیں کی جائیں۔ یہ بات ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظوم قسم کی دعائیں ہوتی ہیں جو نظم کی شکل میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں دراصل قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مسنون دعائیں یاد کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور جیسا کہ آپ خود اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے مولا اکرمہ کو دیکھا کہ وہ بڑی مسجع اور مقفع قسم کی دعا مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان کو روک دیا اور فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کبھی بھی ایسی منظوم مسجع مقفع قسم کی خود ساختہ دعائیں نہیں کی، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح سے دعا میں زیادتی کی ایک اور شکل میں آپ سے شیئر کروں گی کہ بہت زیادہ تفاصیل میں جانے کی بھی دعا میں ضرورت نہیں ہے، اور جس کی ضرورت بھی نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنت و نعیمہا و بہجتہا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور اس کی ساری نعمتیں مانگتا ہوں اور اس کی ساری رونقیں مانگتا ہوں، اور اسی طرح سے کئی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وَسَلَاسِلَهَا اور اس کی کڑیوں سے، وَأَغْلَالَهَا اور اس کے طوقوں سے، اور اس طرح میں اس کی تفاصیل بیان کرتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب میں یہ دعا کر رہا تھا تو میں نے اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ فرما رہے تھے سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو دعا میں اضافے اور زیادتیاں کرے گی۔ فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو بچ کے رہنا کہ تم ان میں سے نہ ہونا۔ إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتَ الْجَنَّةَ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے جنت عطا ہو گئی، أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، تو اس کی ساری نعمتیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ تو ہر نعمت کا الگ الگ ذکر تفصیل سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ، اور جب تم آگ سے پناہ مانگتے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ یہ پناہ عطا کر دے تو اس میں جو بھی شر ہے اس سب سے تم بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے اس طرح کی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اسی طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، اے اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے کہ جنت میں دائیں طرف داخل ہوتے ہی مجھے آپ سفید رنگ کا ایک محل عطا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اللہ سے جنت مانگو اور آگ سے پناہ مانگو، بس یہ کافی ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری بعد میری امت میں ایسی قوم آئے گی جو دعاؤں میں اضافے اور زیادتیاں کرنا شروع کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ان دعاؤں پر اپنے آپ کو محدود رکھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں، اور وہ جامع ترین دعا ہیں، ان میں تمام باتیں آ جاتی ہیں، لہٰذا علیحدہ سے تفاصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترین دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس کے علاوہ باقی ایسی دعائیں جو جامع نہیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح سے دعاؤں میں اضافے یا زیادتی کی ایک شکل یہ ہے کہ دعا کو گا گا کے کیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض محفلوں میں بھی ہوتا ہے، دعا کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، نظم کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کو گا کے کیا جاتا ہے۔ یہ نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، نہ اس کے بعد صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا ہے، اور یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے دعا میں اضافے یا زیادتی کی ایک شکل یہ بھی ہے جو کہ قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ایسی دعائیں نہ کی جائیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہیں یا اس کے قوانین کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے ہمیشگی کی زندگی عطا کر دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے یا مجھے معصوم بنا دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا بچپن مجھے واپس لوٹا دے، یا یہ کہ اللہ رب العزت سے حرام کاموں پر توفیق مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں کو قتل کرنا چاہتی ہوں، فلاں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہوں، یا یہ کہ تمام کفار کی ہلاکت کی دعا کر دی جائے، اس لیے کہ تمام کفار نے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، جنہوں نے نقصان پہنچایا صرف ان کی ہلاکت اور تباہی کے لیے دعا کی جائے، تمام کفار کے لیے نہیں۔ تو یہ سب وہ مختلف شکلیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اسی طرح سے دعا میں اضافے یا دعا میں غلطی کی ایک اور شکل یا زیادتی کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اور اس کے ان اسماء اور صفات کو وسیلہ اختیار کیا جائے جو کہ ہماری دعا سے میچ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیجئے اور میرے اوپر رحم فرمائیں، اور آگے ہم کہیں یا شدید العقابی، اے سخت سزا دینے والے، یا یہ کہ ہم یہ کہیں اللہم علیک بالکافرین الظالمین، اے اللہ تعالیٰ کافروں پر اپنا ظلم برسا دے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے۔ تو جو ہم دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو مناسب صفت جو میچ کرتی ہو وہ ہمیں دعا میں پکارنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام غلطیوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں اور سنت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اپنی زندگی میں مانگی ہیں، ان سب کو ہم دعا کے طور پر اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اس کے علاوہ باقی خود ساختہ دعاؤں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ان میں ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو اپنی زندگی میں بہت مانگا ہے ان کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں اور انہی کو بس اپنی دعاؤں کا ذریعہ بنائیں۔ 9ویں نمبر پر دیکھیے، دعا کی قبولیت کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے جلد بازی کرنا، اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی کرنا دعا کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، دعا کی روح کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، گویا اپنی عبادت ساری خراب کر لی، اور پھر ایسی دعا قبولیت کے درجے کو بھی نہیں پہنچتی۔ کس قدر شدید وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعائیں 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ضرور قبول ہوں گی، لیکن اگر جلدی مچاؤ گے تو کوئی بھی قبولیت کی شکل عطا نہیں ہوگی، محروم رہ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعائیں اس وقت تک قبولیت کے مرحلے طے کرتی رہتی ہیں جب تک تم جلد بازی نہیں کرتے۔ پھر جب تم یہ کہنے لگتے ہو قد دعوت، میں نے تو بڑی دعائیں کی، فلم یستجب لی، میری تو کوئی قبول نہیں ہوئی، تو تمہاری دعائیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہو تمہاری دعائیں قبولیت کے مراحل طے کرتی رہتی ہیں۔ ما لم يدع باسم، ہاں اگر اس دعا میں کوئی گناہ والی بات نہ ہو، یا قطع رحمی والی نہ ہو، یا جلد بازی نہ ہو، تو جلد بازی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ دعائیں ہر حال میں قبول ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ جلد بازی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ سوچنا یا تمہارا یہ کہنا میں نے تو بڑی دعائیں کی لیکن میری تو دعا کا کوئی اثر مجھے نظر نہیں آیا، نہ ہی قبولیت کے درجے کو پہنچی ہے، اور پھر تم حسرت محسوس کرو اور دعا کرنے کو ترک کر دو۔ تو یہ ہے جلد بازی کی تعریف۔ 10ویں نمبر پر دیکھیے،
دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا خیر پر مشتمل ہونی چاہیے، اس میں خیر کا پہلو ہونا چاہیے، اس میں شر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ 11ویں نمبر پر یہ کہ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو اس کی بہترین صفات سے، اس کے بہترین ناموں سے پکارا جائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ رب العزت کے انتہائی بہترین نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، لہٰذا اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام جو ان کی دعا سے مناسبت رکھتا ہو، مطابقت رکھتا ہو، اس کو اختیار کر کے اپنے رب کو پکاریں۔ جیسے کہ آپ یہ کہیں جب اللہ رب العزت سے علم طلب کر رہے ہوں تو کہیں یا علیم علمنی، اے صاحب علم مجھے علم عطا کر دیجئے۔ اور اگر آپ اس کی رحمت طلب کر رہے ہوں تو پھر آپ کہیں یا رحمان، اے رحمان ارحمنی، میرے اوپر رحم کیجئے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کر رہے ہوں تو آپ کہیں یا رزاق، اے رزاق ارزقنی، مجھے رزق عطا کر دیجئے۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کیجئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ تو ہم آپ پر ایمان لے آئے، یہ ان کا نیک عمل ہے۔ اس نیک عمل کا واسطہ دے کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس ایمان لانے کے نیک عمل کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو انہوں نے پہلے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا ربنا اننا آمنا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا لیں۔ ہم سب جانتے ہیں غار کے ان 3 افراد کا واقعہ کہ جو غار میں پھنس گئے تھے اور وہ چٹان، بھاری چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا تھا، اور پھر وہاں پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا کہ لاؤ اپنے نیک عمل نکالتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ رب العزت کے لیے کیے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں اپنے والدین سے آپ کا حکم سمجھتے ہوئے کس قدر نیک سلوک کرتا ہوں۔ دوسرے نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ نیک عمل رکھا کہ اللہ تعالیٰ موقع ملنے کے باوجود، زنا کا موقع میرے پاس تھا لیکن اس کے باوجود آپ کا نام سن کر میں اس سے باز آ گیا، حالانکہ میرے پاس قدرت تھی، میرے پاس موقع تھا، میں وہ کر سکتا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے میں نے وہ نہیں کیا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کی مزدوری کو امانت سمجھ کے کس طرح سنبھالے رکھا، اور پھر جب کافی عرصے کے بعد وہ آ گیا اور اس کی مزدوری خوب پھل پھول چکی تھی، خوب میرے پاس اس کی وجہ سے مال بن گیا، اس کے باوجود میں نے آپ کی وجہ سے، آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس کا پورا، اس کی مزدوری، اس کی تمام فائدے کے ساتھ اور اس کی تمام گروتھ کے ساتھ اس کو واپس کر دی کہ میرا رب مجھے اور عطا کر دے گا۔ تو جب وہ تینوں دعا کر کے فارغ ہوئے تو وہ چٹان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جگہ سے ہل گئی اور وہ وہاں سے چل کر بہت تسلی سے نکل گئے۔ تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر پہلی شکل ہم نے سیکھی کہ اللہ رب العزت کے اسماء کا واسطہ دے کے اپنے نیک اعمال جو صرف خالصتاً اللہ کی خاطر کیے تھے، کسی شہرت کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کیے تھے، ان کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تیسری شکل واسطے کی یا وسیلے کی یہ ہے کہ کسی نیک انسان کے ذریعے سے بھی اپنی دعا اللہ رب العزت تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے اس کی دلیل علماء کرام کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے آپ سے شکوہ کیا کہ میں کچھ مشکلات میں پھنس گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور ابھی آپ اپنے ممبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی وہ دعا قبول کی اور اس کی وہ مشکل دور ہو گئی۔
پھر دیکھیے 12ویں نمبر پر دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ جب ہم دعا جیسی عظیم عبادت میں مشغول ہوں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دعا ہمیں کسی واجب یا فرض سے نہ ہٹائے۔ مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہے تو نماز چھوڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنے فرائض کو پورا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وقت نکال کر دعا کی جائے۔ اسی طرح سے کسی کا اگر اس وقت حق بنتا ہے وقت پہ اس وقت پہ تو اس حق کو ترک کر کے دعا میں مشغول ہو جائے۔ مثلاً والدین کو ہماری ضرورت ہے، وہ اپنے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، یا گھر والوں کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، وہ اپنے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم ان کو کھانا دینے کی بجائے دعا میں مصروف ہیں، تو پہلے اپنے فرائض کی ادائیگی کی جائے، ہمارا دعا مانگنا ہمارے فرائض کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور پھر اگر جیسے مثال کے طور پر ہمیں والدین نے بلایا ہے تو وہ فرض ہے، وہ کام پہلے کیا جائے، پھر واپس آ کے دعا کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگی میں یا اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایسی غلطی ہم نہ کریں۔ اس حوالے سے جریج نامی عابد کا قصہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ نوافل کی ادائیگی کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو پکارا، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف میری والدہ ہیں اور ایک طرف یہ نفل نماز ہے، تو وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور یہ نفل نماز تھی اور اپنی والدہ کو جواب نہیں دیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی والدہ نے ان کو ایک بد دعا دی جو کہ انہیں اپنی زندگی میں بھگتنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ ذکر کر کے فرماتے ہیں وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ، اور اگر ان کی والدہ اس وقت بد دعا دیتی أَن يُفْتَنَ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں گرفتار کر دے، لَفُتِنَ، تو وہ مصیبت میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہی رہتے۔ تو اپنے فرائض کو ترک کر کے دعا میں مشغول رہیں، فرائض ضائع کرتے رہیں، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی اس دعا کے ہمیں وہ ملٹیپل ریوارڈز حاصل ہوں گے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے اور جن کو ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ 13ویں نمبر پر دیکھیے کہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ والدین کے ساتھ زندگی میں بہت اچھا سلوک کیا ہو۔ ہر حسن سلوک جو والدین کے ساتھ کی جا سکتی ہو وہ کی ہو تو اس کے نتیجے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، ابھی تمہارے پاس اہل یمن سے کچھ قافلے آئیں گے اور ان میں ایک شخص ہوگا اویس بن عامر، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر پھل بہری یعنی برس کا ایک داغ ہوگا اور باقی سارے جسم سے وہ پھل بہری ٹھیک ہو گئی ہوگی لیکن ایک درہم جتنی جگہ پر وہ بچی ہوگی۔ اور اس کا ذکر میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا انسان ہے اور اس قدر وہ اللہ کا محبوب ہو چکا ہے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کوئی قسم بھی اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو اس سے استدعا کرنا، اس سے درخواست کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی دعا قبول ہو جانی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ والدین کے ساتھ زندگی میں اچھا سلوک کرنا دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اور اویس ابن عامر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی غرض سے کہتے ہیں میں زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکا۔ ان کی والدہ اس قدر ضعیف ہو گئی تھی کہ وہ اپنے کندھوں پر اپنی والدہ کو اٹھاتے تھے اور چارپائی پہ ان کی خدمت کرتے تھے، تو سوچا کرتے کہ اگر میں صحابی کا درجہ پا لوں اور جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مل لوں، میری والدہ تو یہ سفر نہیں کر سکتی اور میں اگر یہاں سے چلا جاؤں تو میری والدہ کو کون لک آفٹر کرے گا، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھنے کے باوجود اپنی والدہ کا خیال کرتے ہوئے مل نہیں سکے اور صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے۔ اور ان کی شہرت اس نیکی کی وجہ سے آسمانوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اویس ابن عامر کو کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور ان کی نشانی بھی بتائی، اور پھر صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں اتنے بلند ترین درجات کو صرف اس وجہ سے پہنچا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہر طرح کی نیکی کی ہے، ہر طرح کا حسن سلوک کیا ہے۔ پھر ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا
کہ غار میں جو لوگ پھنس گئے تھے ان میں سے ایک شخص پہلے نے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ کیے ہوئے نیک سلوک کا ذکر کیا، روایت میں آتا ہے کہ اس نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میرے 2 والدین بوڑھے تھے، میری بیوی اور چھوٹے بچے تھے، اور میری عادت تھی کہ میں جب اپنی بکریوں کا دودھ لے کر آتا تو جب تک اپنے والدین کو نہیں پلا لیتا تھا میں اپنے بچوں اور بیوی کو نہیں دیتا تھا۔ ایک رات میں لیٹ ہو گیا تو میں دودھ لے کر اپنے والدین کے پاس آیا، وہ سو چکے تھے، میں وہاں کھڑا رہا اس انتظار میں صبح ہو گئی کہ پہلے وہ پئیں گے تو پھر میں اپنے بچوں کو اور اپنی گھر والی کو پلاؤں گا، اور یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، لیکن میں وہاں سے ہٹا نہیں جب تک کہ وہ دونوں اپنی نیند پوری کر کے نہیں اٹھے اور انہوں نے وہ دودھ نہیں پی لیا، تو اس کے بعد میں نے وہ دودھ اپنے گھر والوں کو لا کر دیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ بچے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے تھے بھوک سے، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمیشہ پہلے اپنے والدین کو دیا اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو وہ دیا، تو اس کے نتیجے میں غار کا منہ کھل گیا اور چٹان وہاں سے سرک گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کی فیلنگز کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس نے انہیں جگایا نہیں، انہیں سونے دیا اور انتظار کرتا رہا کہ جب تک میرے والدین کو یہ نہ مل جائے اس کے بعد میں اپنے بچوں کو یہ دوں گا۔ تو والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دعا کی قبولیت کی ایک اہم ترین شرط ہے۔ تو یہ تھیں وہ چند شرائط کہ جو دعا کرتے ہوئے ہمیں اپنی ذہن میں رکھنی ہے، اور اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دعا کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور پریشانی نہیں، مجھے صرف یہ پریشانی ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو دعا کرنا میری پریشانی ہے، دعا کی قبولیت میری پریشانی نہیں، جبکہ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، چونکہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ دعا کیسے کرنی ہے، لیکن ہمیں اس کی قبولیت کے لیے جلد بازی ہم مچائے رکھتے ہیں اور اس اہم ترین عبادت سے اور اس کے ریوارڈ سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہاں میں آخر میں آپ سے چند ایسی دعاؤں کا ذکر کروں گی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں، اور ان سے ہمیں دعائیں کرنے کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا کا مضمون یعنی کانٹینٹ کیا ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے ایک چونٹی کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی یہ عظیم عبادت صرف ہم انسان ہی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن اخطب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت کر دے، ان کے بال بہت کم تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمر ابن اخطب 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن ان کے بال سفید نہیں ہوئے اور دن بدن ان کے بال خوبصورت ہوتے چلے گئے۔ ذہبی کہتے ہیں امام خلیل کے بارے میں جو عربی زبان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے عربی زبان کے ایک نئے فن علم العروض کی بنیاد رکھی، اور وہ عربی زبان کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، انتہائی خوف خدا رکھنے والے متقی انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے علم میں انہیں عظیم مرتبہ عطا کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے، اے میرے رب مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم العروض عطا کیا اور وہ اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ تو عربی نہیں تھے، نان عرب تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پوشیدہ، جو اس سے پہلے انسانیت اور عربوں کی نظر سے جو ایک فن نہیں گزرا تھا، اس کا بانی انہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے مسلم کو کہتے ہوئے سنا، ایک شخص ابو محمد کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے میرے 300 درہم دینے ہیں۔ ابو محمد نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، میرے تمہاری طرف بنتے ہیں، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ ابو محمد نے کہا، اچھا کل تک مہلت دو، کل آنا، میں ذرا اس پہ سوچتا ہوں۔ جب رات ہوئی تو وہ خوب اچھی طرح وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص سچا ہے تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کا یہ قرض ادا کر دوں، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ شخص دوبارہ آیا اور اس حالت میں اس کا آدھا جسم فالج سے بیکار ہو چکا تھا،
اور وہ جسم کو ہلانے سے قاصر تھا۔ ابو محمد نے اسے دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، یعنی کیا لینا چاہو گے؟ اس نے کہا میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے کوئی درہم یا قرض نہیں دینے، میں نے تو صرف ایک ہیلہ اختیار کیا تھا تاکہ سب کے سامنے آپ کو شرمندہ کروں اور آپ مجھے یہ پیسے یا درہم دے دیں۔ ابو محمد نے اسی وقت دستے دعا بلند کیے، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اسے صحت مند کر دے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ شخص اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے پاؤں پر واپس چل دیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ابو محمد نے اسے 300 درہم بھی عطا کر دیے۔ عتبہ الغلام نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت آواز عطا فرما، میری آواز کو خوبصورت کر دے تاکہ میں قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا کروں۔ خوف خدا اور خشیت کے آنسو عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ جب تیرا ذکر ہو تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں اور بغیر مشقت اور تکلیف کے مجھے اس دن کی روزی، ہر دن کی روزی پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تو اتنی خوبصورت آواز میں کرتے کہ سب ان کے ساتھ تلاوت میں رو پڑتے اور سننے والے بھی رو پڑتے اور وہ خود بھی رونے لگتے، اور روتے روتے ان کی رخسار پر آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اور پھر جب وہ اپنے گھر جاتے تو اس روز کی خوراک پاتے، حالانکہ انہیں کچھ پتہ نہ ہوتا کہ یہ خوراک کہاں سے آئی ہے۔ عامر ابن قیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے سردی میں طہارت اور وضو میں آسانی فرما، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں، جبکہ سردی کا موسم بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے سردیوں میں کہیں سے گرم پانی پہنچ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو مجھ پر غلبہ عطا نہ کر، خاص طور پر نماز کے دوران شیطان میرے دل اور دماغ پر حاوی نہ ہو سکے۔ ہم نے انہیں کہتے سنا کہ کبھی بھی شیطان میری نماز میں مجھ پر حاوی نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ایک دفعہ روزے سے تھے، نفلی روزہ تھا اور بہت شدید گرمی کا دن تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا نفلی روزہ ہے اور مجھے پیاس بہت شدید محسوس ہو رہی ہے، مجھے کچھ اس طرح سے سیراب کر دے کہ میرا روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ تو یہ چند ایسی دعائیں میں نے آپ سے یہاں شیئر کی ہیں جو ہمارے صالحین کی ہیں، ان سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے کیا مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارا دعا کے حوالے سے آسمان کی کنجیاں پہلا سیشن تھا، انشاءاللہ اس پر مزید معلومات میں آپ سے اگلے سیشن میں شیئر کروں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں زندگی کے جس امتحان میں ڈالا ہے اور پھر ہماری ہدایت کے لیے اپنے دین کو نازل فرمایا ہے، ہم اس دین کو سیکھیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی سے صحیح طریقے سے دعا مانگ کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں اور ہمیں وہ سارے ملٹیپل ریوارڈز ملیں جو اللہ رب العزت نے ان عبادتوں کے رکھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس دین کے پیغام کو اپنے پیاروں تک پہنچائیں، اپنے ماحول میں عام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔